وها هنا فائدة جليلة وهي أن حقيقة كل علم مسائله لأنه قد حصلت تلك المسائل أولا ثم وضع اسم العلم بإزائها فلا تكون له ماهية وحقيقة وراء تلك المسائل فمعرفته بحسب حده وحقيقته لا تحصل إلا بالعلم بجميع مسائله وليس ذلك مقدمة للشروع فيه وإنما المقدمة معرفته بحسب رسمه فلهذا صرح بقوله ورسموه دون أن يقول وحدوه إلى غير ذلك من العبارات تنبيها على أن مقدمة الشروع في كل علم رسمه لا حدوه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال ہے، اس کا جواب بھی ہے اور ایک فائدہ اس کا ذکر بھی ہے. کہا ورسموہ، اس کی رسم یہ بیان کی جاتی ہے. اس پہ گفتگو ہوئی کہ یہ رسم کیسے ہے وغیرہ. سوال یہ ہے کہ بھئی جب علم کی تعریف کرنے جا رہے ہیں تو رسم ہی کیوں، حد کیوں نہیں؟ جبکہ سب سے بہتر تعریف ہے حد، اس میں سے بھی حد تام. تو رسم پہ اکتفا کیوں کیے جاتا ہے؟ سمجھے؟ یہ سوال ہے. تو شارح کیا کر رہے ہیں؟ تحقیق مقام کر رہے ہیں، ایک جلیل فائدہ کا افادہ کر رہے ہیں اور اس سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں. بات سمجھیں، حد کیا ہوتی ہے؟ حد ہے جو اس علم کی ذاتیات پر مشتمل ہو، اس کے اجزاء پر مشتمل ہو، اجزاء حقیقیہ پر مشتمل ہو. ٹھیک ہے. علم کی ذاتیات کیا ہیں اور علم کی حقیقت کیا ہے؟ ذہن میں رکھیں، علم کی حقیقت ہے اس علم کے مسائل. ٹھیک ہو گیا؟ علم کی جو حقیقت ہے وہ اس علم کے مسائل ہیں. مطلب مسائل مخصوصہ یہ منطق کی حقیقت، دیگر مسائل مخصوصہ یہ نحو کی حقیقت، کچھ اور مسائل مخصوصہ صرف کی حقیقت، کچھ اور مسائل مخصوصہ فقہ کی حقیقت وغیرہ. ہر علم کے جو مسائل ہیں وہ اس علم کی حقیقت ہیں. اتنی بات آپ سمجھے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ اس علم کے جو مسائل ہیں وہ اس علم کی حقیقت ہیں، ذہن میں رکھیں کہ اب اس حقیقت تک رسائی کیسے ہوگی؟ جب آپ کو ان مسائل کا درک ہوگا، ان مسائل کا علم حاصل ہوگا. ایسی ہی ہے نا؟ ان مسائل کا علم حاصل ہوگا تو تمہیں علم کی ان مسائل کی حقیقت تک، علم کی حقیقت تک رسائی حاصل ہوگی. اور ان مسائل کا علم کیسے ہوگا؟ جب اس کو سیکھنا شروع کرو گے تو. اتنی بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ اس کو سیکھنا شروع کرو گے تو شیئن فشیئن تمہیں کیا ہوگا؟ تمہیں اس علم کے مسائل معلوم ہو جائیں گے، علم کی حقیقت کا درک ہو جائے گا. جب یہ بات تمہارے ذہنوں میں آ گئی تو اب شروع کرنے کے بعد علم آئے گا اور پھر علم کی حقیقت حاصل ہوگی. تو بتائیے، علم کی حقیقت حاصل ہونے کے بعد پھر اس کی حد بیان کی جا سکتی ہے. بات ہے ذہن میں؟ بعد میں حد بیان کی جا سکتی ہے. تو پھر یہ حد، یہ مقدمہ شروع کیسے بن سکتی ہے کہ علم میں شروع ہونا اس پر موقوف ہو؟ بات سمجھے نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ علم میں شروع ہونا اس کی حد پر موقوف ہے اور حد حاصل ہوگی شروع ہونے کے بعد، مسائل حاصل کرنے کے بعد پھر جا کے حد تک رسائی ہو سکتی ہے، اور ہم اس کو مقدمہ بنا لیں ما يتوقف علیہ شروع فی العلم کے معنی میں، تو ذہن میں رکھیں تو دور لازم آئے گا. علم میں شروع ہونا اس مقدمے پر موقوف اور مقدمہ کی معرفت علم میں شروع ہو کر اس کو حاصل کرنے کے بعد پر موقوف، تو دور بنے گا نہیں بنے گا. اس لیے جو مقدمہ شروع ہے ذہن میں رکھنا وہ علم کی حد نہیں بن سکتی، اس لیے یہاں پر رسم بیان کی جاتی ہے. بات ہے ذہن میں؟ اب یہاں سے ذہن میں رکھو، اعتراض کا جواب تو آ گیا اور فائدہ بھی ایک حاصل ہوا. ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ علم کی حقیقت کیا ہوتی ہے، پہلے ہمیں خبر نہیں تھی، تو وہ بتا دیا کہ علم کی حقیقت اس علم کے مسائل ہے. بات آئی ذہن میں؟ پھر سمجھیں توجہ سے. یہاں پر شارح ایک اعتراض کا جواب بھی دے رہے ہیں اور ایک فائدہ کا افادہ بھی کر رہے ہیں
اعتراض یہ کہ کہا رسموہ، یہ رسم بیان کی ہے، اس کی تو آپ نے تقریر کی ہے، رسم کیسے ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ سوال یہ ہے کہ اس مقام پہ علم کی رسم کیوں بیان کی جاتی ہے، علم کی حد کیوں نہیں بیان کی جاتی، جبکہ اعلیٰ ترین تعریف ہے حد، تو علم کی حد بیان کی جائے، اسے مقدمہ شروع کا حصہ بنایا جائے، تو علم کی حد کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ آپ اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا، یہ ہے اعتراض، تو شارح اس کا جواب بھی دے رہے ہیں اور ایک فائدہ کی افادہ بھی کر رہے ہیں۔ حاصل گفتگو یہ بات پہ توجہ دے، حد ہے جو ذاتیات پر مشتمل ہو، جو علم کی، جو شے کی حقیقت کو بیان کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں علم کی حقیقت کیا ہے۔ علم کی حقیقت ہے اس علم کے مسائل۔ علم کی حقیقت کیا ہے؟ اس علم کے مسائل۔ علم کی حقیقت ہے اس علم کے مسائل، توجہ رکھنا، جب علم کی حقیقت ہے اس علم کے مسائل، اب حقیقت تک رسائی ان مسائل کے علم کے بغیر ممکن نہیں۔ مسائل کا علم ہوگا تو حقیقت تک رسائی ہوگی، جب مسائل کا علم ہوگا تب ہوگا جب کہ آپ علم میں شروع ہوں گے۔ توجہ رکھیں، علم میں شروع ہوں گے تو علم کے مسائل کا درک ہوگا، تو اب حقیقت تک رسائی ہوگی۔ اب اگر ہم حقیقت، معرفت حقیقت، معرفت بحد ہی، اس کو مقدمہ شروع بنا دے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ مقدمہ شروع کا موقوف علیہ، اور مقدمہ کی معرفت شروع ہونے کے بعد، جاننے کے بعد، اب اس کے اختتام پر اور انتہا پر جو ہے وہ جا کے معرفت بحدی حاصل ہو رہی ہے۔ معرفت بحدی شروع ہونے کے بعد حاصل، اور شروع ہونا اس مقدمہ پر موقوف، یہ دور بن جائے گا۔ اس لیے آپ مقدمہ شروع میں تعریف بحد ہی نہیں لا سکتے، معرفت بحد ہی کو آپ مقدمہ شروع کا حصہ نہیں بنا سکتے، معرفت بحد ہی کو موقوف علیہ نہیں بنا سکتے، اس لیے معرفت بحدی کے بجائے معرفت برسمی کو موقوف علیہ بنایا گیا۔ بات سمجھے نہیں؟ تو اب یہ اعتراض کا جواب بھی حاصل ہو گیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اضافی فائدہ بھی حاصل ہو گیا۔ فائدہ یہ کہ علم کی حقیقت کیا ہے؟ علم کی حقیقت اس کے مسائل ہے۔ نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں، یہاں ایک جلیل فائدہ ہے، اور وہ یہ کہ ہر علم کی حقیقت اس کے مسائل ہیں۔ توجہ ہے، ہر علم کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے مسائل ہیں۔ توجہ ہے؟ تو آپ سوال کر سکتے ہیں، بھائی علم کی حقیقت اس کے مسائل ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ جی، تو اس کا جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلے سامنے رکھے جاتے ہیں مسائل، پھر ایک علم کا نام اس کو دیا جاتا ہے، ایسے نہیں ہے؟ سامنے رکھے جاتے کچھ مسائل، ٹھیک ہے، اب ایک علم کا اس کو نام دیا جاتا ہے، ایسے نہیں ہے؟ تو یہی تو دلیل ہے کہ یہ جو مسائل ہیں یہی اس علم کی حقیقت ہے۔ غور کریں، یہ جو مسائل ہیں ان کے علاوہ کوئی چیز اس علم میں ملحوظ ہی نہیں ہے، تو لازمی طور پر یہ مسائل اس علم کی حقیقت ہوئے۔ نہیں سمجھی بات کو؟ ٹھیک ہو گیا۔ سوال کیا تھا؟ کیا دلیل ہے کہ یہ مسائل علم کی حقیقت ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے شارح نے کہا لأنه قد حصلت تلك المسائل اولا ثم وضع اسم العلم بإزائها فلا تكون له ماہیہ وحقیقہ وراء تلك المسائل۔ بات یہ کہ پہلے یہ مسائل رکھے جاتے ہیں، پھر ان کے مقابلے میں نام وضع کیا جاتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کی حقیقت اور ماہیت یہ مسائل ہی ہے۔ بھائی سب پہلے جاوید جو ہے نا وہ نمودار ہوتا ہے، دنیا میں تشریف لاتا ہے، اب نام رکھ دیا گیا جاوید۔ سمجھے بات کو؟ تو اب جاوید میں ایک ہی شخصیت ملحوظ ہے جو یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شخصیت ملحوظ نہیں ہے۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ صرف سمجھانے کو۔ تو سامنے ہے علم کی حقیقت، علم کے مسائل، اب اس کے بعد اس ایک نام وضع کیا گیا، تو جب یہ نام وضع کیا گیا کوئی اور چیز ملحوظ نہیں، یہی امور کیا ہے؟ یہ اس علم کی حقیقت بنے۔ بات سمجھے نہیں؟ مانا کریں، کیونکہ حاصل ہوئے وہ مسائل ہے پہلے، پھر وضع کیا گیا علم کا نام ان مسائل کے مقابلے میں، تو نہ ہوگی اس علم کے لیے کوئی ماہیت اور کوئی حقیقت ان مسائل کے سوا۔ توجہ ہے؟ خارجی طور پر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا؟ حاصلت تلک المسائل اولا، پہلے وہ مسائل آئے پھر نام ہوا۔ بات ہے کہ العلوم تتزاید شیئا فشیئا، علوم تو بڑھ رہے ہیں نا۔ حضرت
عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے، یا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ابو الاسود دوئلی نے ناو کو وضع کیا، جیسے اختلاف ہے اقوال کا، تو چند ایک مسائل سامنے وضع کیے گئے۔ یا ایک رائے یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے کچھ مسائل وضع کر کے پھر ابو الاسود دوئلی جو ہیں ان کے حوالے کر دیے کہ اب مزید مسائل آپ ان کے ساتھ الحاق کرتے جائیں۔ ناو تو نام ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تو اب ناو نام آ گیا اس کے مقابلے میں۔ آپ نے کہا حصلت تلک المسائل اولاً، بات یہ پھر تو وہ جو بعد میں ساتھ اضافے ملتے رہے، آپ نے کہا اولاً پہلے وہ مسائل آئے، تو علوم تو روز بروز بڑھ رہے ہیں، نام تو پہلے ہو چکا ہے، تو جو ہے نہیں یہ اعتراض ہے۔ تو اس کا میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ حاصل جواب یہ غور کریں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسائل خارج میں بالفعل حاصل ہوئے، حاصلت تلک المسائل اولاً یعنی بالفعل نہیں، بلکہ ذہن میں ان کا لحاظ کیا گیا، تو جو ہے مخصوص قسم کے مسائل کا ذہن میں لحاظ کیا گیا، گو ان میں سے بعض بالفعل بھی حاصل ہو چکے ہوں اور بعض بالفعل حاصل نہ ہوں بلکہ بالقوت القریبہ، سمجھے؟ ان مسائل کو ذہن میں لحاظ کر کے ان کے سامنے مقابلے میں نام رکھا گیا، یہ مطلب ہے۔ حصلت تلک المسائل اولاً لازمی نہیں کہ سارے مسائل بالفعل حاصل ہوئے، مطلب ہے کہ ان کو ان مسائل کا ذہن میں لحاظ کیا گیا، گو ان میں سے بعض بالفعل تھے بھی لیکن بالفعل ہونا ملحوظ نہیں ہے، ادھر ملحوظ ہے، اب نام رکھ دیا گیا، سمجھے بات کو؟ تو بعض بالفعل حاصل تھے، بعض بالقوت القریبہ تھے، نہیں سمجھے بات کو؟ ٹھیک ہو گیا، مانا کرو، کیونکہ حاصل ہوئے وہ مسائل ہے اولاً، پھر رکھا گیا نام علم کا ان کے مقابلے میں، تو نہ ہوگی اس علم کے لیے کوئی ماہیت اور کوئی حقیقت ان مسائل کے سوا، تو اس علم کو پہچاننا حد اور حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا، نہیں حاصل ہو سکتا، یعنی وہ لا تحصل معرفت ہو، مگر اس علم کے تمام مسائل کے جاننے کے ذریعے، تمام تر مسائل جب تک آپ کو معلوم نہیں ہوں گے تب تک اس علم تک رسائی نہیں ہو، اس کی حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی، بات ہے ذہن میں؟ تو اب ذہن میں رکھیں کہ جب معرفت موقوف، اب کیا کریں آپ اس کو بنا دیں مقدمہ، تو مقدمہ کیسے بن سکتا ہے؟ مقدمہ ہے موقوف علیہ، شروع کا موقوف علیہ، تو اب شروع کا موقوف علیہ اس کو بنا دیں اور یہ چیز حاصل ہوگی اس علم کے مسائل کی معرفت کے بعد، جب اس علم کے مسائل کی معرفت کے بعد یہ مقام حاصل ہوگا تو اب اس کو مقدمہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہ نہیں ہے علم میں شروع ہونے کا مقدمہ، مقدمہ اس کی معرفت ہے بے اعتبار اس کی رسم کے، بس اسی لیے تصریح کی مصنف نے اپنے قول وَرَسَمُوهُ کی، نہ یہ کہ کہتے وَحَدُّوهُ، اس کے علاوہ عبارات تنبیہ کرتے اس بات پر کہ مقدمہ شروع ہر علم میں اس کی رسم ہے نہ کہ اس کی حد ہے۔ جی فَإِن قُلْتَ الْعِلْمُ بِالْمَسَائِلِ التَّصْدِيقُ بِهَا وَمَعْرِفَةُ الْعِلْمِ بِحَدِّهِ تَصَوُّرُهُ وَالتَّصَوُّرُ لَا يُسْتَفَادُ مِنَ التَّصْدِيقِ۔ توجہ ہے آپ کی؟ جی توجہ کر بھی لیے کریں حضرت، کہتے ہیں جی، تو ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ معرفت العلم بحد ہی، معرفت العلم بحد ہی یکون بتصور جمیع مسائل ہی، یوں کہو کہ معرفت العلم بحد ہی یکون بتصور حقیقت ہی، ٹھیک ہے، معرفت العلم بحد ہی تکون بمعرفت
حد ہی بمعرفت حقیقت ہی، کہ علم کی جو معرفت بحد ہی ہے وہ اس کے حقیقت کی معرفت سے ہوگی. ٹھیک ہے. اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ہے علم بجمیع مسائل المنطق مثلا. بات پہ توجہ دینا. رجسٹر اب نہیں لے کر آئے ورنہ میں تمہیں لکھ کر سمجھا دیتا. چلو یہ بھی اچھا لے. قلم دو. اب یہ جو گفتگو ہم نے کی ہے نا، اس سے یہ اعتراض پیدا ہوا. بھائی علم کی جو معرفت بے حد ہی ہے وہ ابتدا میں نہیں ہو سکتی، بلکہ جو معرفت بے حد ہی ہے یہ کیسے حاصل ہوگی؟ یہ ہوگی معرفت بے حقیقت العلم. معرفت بے حقیقت العلم. اور معرفت بے حقیقت العلم، یہ حقیقت العلم کیا ہے؟ حقیقت العلم ہے مسائل علم. حقیقت علم کیا ہے؟ حقیقت علم کیا ہے؟ علم کے مسائل قضیے نہیں ہیں. مطلب مسائل علم کے قضایا مخصوصہ تو جو ہے. تو قضیہ کا علم تصور ہوتا ہے، تصدیق ہوتا ہے. جی ہاں. تو اب جو ہے معرفت بے حد ہی حاصل ہوگی معرفت بے حقیقت علم. اور حقیقت علم کیا ہے؟ مسائل علم، یعنی مخصوص قضایا، ان کی معرفت، ان کا علم ہے تصدیق. سمجھے بات کو؟ تو معرفت بے حد ہی حاصل ہوگی اس تصدیق سے. اب معرفت بے حد ہی کیا ہے؟ معرفت بے حد ہی تو تصور ہے نا. معرفت بے حد ہی تصور ہے، وہ حاصل ہوگی اس تصدیق سے. التصور یستفاد من التصدیق. ہم ابتدا میں ما قبل میں گفتگو کر چکے کہ تصور تصدیق سے مستفاد نہیں، تصدیق تصور سے مستفاد نہیں. اگر تصور تصدیق سے، تصدیق تصور سے مستفاد ہو تو پھر بعض تصورات کا بدیہی ہونا، بعض کا نظری ہونا، بعض تصدیقات کا بدیہی ہونا، بعض کا نظری ہونا، یہ جو گفتگو ہے یہ تام نہیں ہو سکے گی. اس پر جو دلیل پیش کی جا رہی ہے وہ دلیل تام نہیں ہوگی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو لہٰذا یہ جو گفتگو ہے یہ گفتگو مشعر ہے کہ بھئی تصور حاصل ہوگا تصدیق سے، حالانکہ تصور تو تصدیق سے حاصل نہیں ہوتا. یہ اعتراض ہے. دوبارہ سمجھیے توجہ سے. مسئلہ یہ ہے کہ معرفت بے حد ہی وہ حاصل ہوگی معرفت بے حقیقت العلم سے. حقیقت علم کے یہ مسائل علم ہے، مخصوص قضایا ہے. تو ان قضایا کا جو علم ہے وہ کہ ان قضایا کا علم تصدیق ہے، ان قضایا کا علم تصور نہیں ہے. قضیہ کا علم تصدیقی ہے. تو اب مطلب معرفت بے حد ہی اس تصدیق سے حاصل ہوگی. تو معرفت بے حد ہی ہے کیا؟ معرفت بے حد ہی تو تصور تھا. اب تصور مستفاد ہے تصدیق سے، حالانکہ تصور تصدیق سے مستفاد نہیں، تصدیق تصور سے مستفاد نہیں. تو لہٰذا آپ کی گفتگو درست نہیں. یہ اعتراض ہے. مانا کریں. بس اگر تم کہو مسائل کا علم ان کی تصدیق ہے اور علم کی بے حد ہی معرفت کس کی؟ اس کا تصور ہے، اور تصور نہیں مستفاد ہوتا تصدیق سے. حالانکہ اس گفتگو کا مطلب تو یہ ہے کہ بھئی تم تصور کو تصدیق سے مستفاد مان رہے ہو. یہ اعتراض. جی. قلت العلم بالمسائل هو التصديق بالمسائل حتى إذا حصل التصديق بجميع المسائل حصل العلم المطلوب، ولكن تصور العلم المطلوب بحده يتوقف على تصور تلك التصديقات لا على نفسها، فالتصور غير مستفاد من التصديق. اس کا جواب دیتے ہیں شارح. اصل جواب یہ ہے کہ معرفت بے حد ہی تصور ہے، یہ بھی ہمیں تسلیم ہے. معرفت بے حقیقت علم بھی علم تصدیق ہے، یہ بھی ہمیں تسلیم ہے. معرفت بے حد ہی تصور، یہ ہمیں تسلیم. معرفت بے حقیقت علم تصدیق، یہ بھی ہمیں تسلیم.
لیکن یہ جو تم نے کہا نا کہ التصور یستفاد من التصدیق، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ آپ سمجھیں بات کو دھیان سے، وہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ معرفت بحدی موقوف ہے معرفت بحقیقت العلم پر۔ کس انداز میں؟ معرفت بحقیقت العلم ہے تصدیق، معرفت بحقیقت العلم ہے تصدیق۔ اب یہ تصدیق خود، یہ جو تصدیق ہے اس کو بے عین ہی ہم معرفت بحد ہی نہیں قرار دے رہے، بلکہ یہ جو تصدیقات مسائل حاصل ہوئی نا، تصدیقات حاصل ہو گئی، اب اس کے بعد تصور ان تصدیقات کا تصور، تصدیقات کا ہمیں ایک مجموعہ مل گیا، ذہن میں رکھنا، تصدیقات کا مجموعہ مل گیا، علم کی حقیقت ہمارے ذہنوں میں آ گئی ہے۔ علم کی حقیقت کیا ہو گئی؟ یہ مخصوص تصدیقات، تو جو ہے اب یہ مخصوص تصدیقات کے یہ ہے علم کی حقیقت، لیکن ذہن میں رکھیں اس کو ہم یہ نہیں کہہ رہے بھئی یہ معرفت بحدی ہی ہے، یہ معرفت بحدی نہیں ہے، ان تصدیقات کا پھر تصور، ٹھیک ہے، ان تصدیقات کا تصور ذہن میں رکھنا، تصور ہر شے سے متعلق ہو جاتا ہے۔ سلم وغیرہ میں اس بات کی تصریح کی، لا حجر فی التصور یتعلق بکل شیء، تصور میں کوئی معنی نہیں، ہر شے سے متعلق ہو جاتا ہے۔ بات پہ توجہ ہے تمہاری؟ مسئلہ یہ کہ اب یہ تصدیقات مخصوصہ حاصل ہو گئی ہیں، یہ تصدیقات مخصوصہ ہیں حقیقت علم، ٹھیک ہے، حقیقت علم حاصل ہو گئی ہے۔ اب اس حقیقت کا تصور، اس حقیقت کا پھر تصور کرنا ہے۔ جب اس حقیقت کا تصور کیا تو معرفت بحد ہی، تو یہ جو تصور ہے یہ اس تصور سے مستفاد ہے۔ کس تصور سے؟ جو تصور تصدیقات کا ہے، توجہ ہے، تصور تصدیقات سے مستفاد نہیں ہے، بلکہ تصور اس تصور سے مستفاد ہے کہ وہ تصور تصدیقات کا تصور ہے۔ تصور تصدیقات سے مستفاد ہے، نہیں سمجھے؟ تصور تصدیقات سے مستفاد ہو اور بات ہے، اور تصور تصدیقات سے مستفاد ہو اور بات ہے۔ تصور تصدیقات پر موقوف ہو تو اور چیز ہے، تصور تصدیقات پر موقوف ہو تو اور چیز ہے۔ یہاں پر جو چیز پائی جا رہی ہے وہ ہے تصور کا تصور تصدیقات سے مستفاد ہونا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تصور اگر از خود تصدیقات سے مستفاد ہم مانتے تو اس پر آپ اعتراض کر سکتے تھے، نہیں سمجھے؟ خلاصہ پھر سمجھے، معترض نے کہا کہ معرفت بحد ہی مستفاد معرفت بحقیقت علم سے، حقیقت علم جو ہے وہ تو ہے مسائل مخصوصہ، ان کی معرفت ہے تصدیقات، تو معرفت بحد ہی مستفاد ان تصدیقات سے، یہ تصور ہے، یہ مستفاد تصدیق سے، تصور کا آپ استفادہ مان رہے ہیں تصدیق سے، اور یہ بات تو درست نہیں ہے، آپ اس سے پہلے گفتگو بھی کر چکے، مصنف شارح نے نہیں کی تھی لیکن ہم نے خارجی طور پر یہ بات کی تھی کہ یہ جو دلیل ہے یہ مبنی ہی اس بات پر ہے کہ تصور تصدیق سے مستفاد نہیں اور تصدیق تصور سے مستفاد نہیں، توجہ ہے، تو یہ گفتگو ہو چکی ہے۔ تو اس کا پھر جواب یہ حاصل ہے، جواب جو شارح نے جو جواب دیا اس کا حاصل یہ ہے کہ اصل ہے جو معرفت ہے نا وہ موقوف ہے معرفت بے حقیقت علم۔ اب حقیقت علم ہے مسائل مخصوصہ ان کا علم، مسائل مخصوصہ ان کا علم، یہ تصدیقات آپ کو حاصل ہو گئی، ان تصدیقات سے تصور بحدی مستفاد نہیں ہے، بلکہ ان تصدیقات کا پھر تصور کیا جائے، سمجھے بات کو؟ ان تصدیقات کا ہو گیا تصور، یہ جو تصور کیا ان تصدیقات کا، یہ تصور اس تصور سے مستفاد ہے، بات سمجھے؟ تو تصور تصدیق سے مستفاد نہیں بلکہ تصور تصدیق سے مستفاد ہے، تصور مستفاد تصور ہی سے ہے، البتہ وہ تصور آگے تصور تصدیقات ہے۔ اگر ہم تصور کو تصدیقات سے مستفاد مانے تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں، ہم نے تصور کو تصدیقات سے مستفاد نہیں مانا، تصور کو تصور تصدیقات پر موقوف مانا، تصور کو تصور تصدیقات سے مستفاد مانا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، بات سمجھے نہیں؟ مانا کریں۔ میں کہوں گا مسائل کا علم ہے وہ مسائل کی تصدیق ہے، حتیٰ کہ جب حاصل ہو جائے تصدیق تمام مسائل کی حاصل ہو جائے گا علم مطلوب، ٹھیک ہے؟ اب یہ یہاں پر علم مطلوب حاصل ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔
لیکن علم مطلوب کا تصور بے حد ہی موقوف ہے ان تصدیقات کے تصور پر، ان تصدیقات کا پھر تصور، یہ جو موقوف ہے اس پر موقوف ہے، اس پر نہیں، نفس تصدیقات پر نہیں بلکہ تصدیقات کے تصور پر، توجہ ہے، نہ کہ ان کی ذات پر، کن پر؟ تصدیقات کی ذات پر، تو تصور مستفاد نہیں تصدیق سے. ٹھیک.